अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के नून लीग में जाने से मुतल्लिक दो तीन अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा कि वो नून लीग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो खुद क्या कह रहे हैं इस हवाले से। और मरियम औरंगज़ेब जो नून लीग की तर्जुमान है, उनके साथ खुफिया मुलाकात से मुतल्लिक खुर्शीद शाह ने क्या कहा है। इसके अलावा जो उनको शोकाज नोटिस की खबरें चली थी मीडिया में कि शोकाज नोटिस पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है, तो उसकी तो तरदीद कर दी थी पीपल्स पार्टी ने, कल मैंने वीलाग में बता दिया था। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने उस शोकाज नोटिस की शरारत करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। FIA से राबता करने का ऐलान किया गया है। किसने ऐलान किया है ये भी बताऊंगा, और खुर्शीद शाह के ट्विटर के हवाले से भी खबरें चल रही हैं। हकीकत क्या है, हकायक क्या है। आज खुर्शीद शाह मामूल के जो चेकअप हैं उनके लिए हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। उनको सेंट्रल जेल सक्खर से हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहाँ पे फिर मीडिया भी पहुँच गया, मीडिया टॉक भी की है खुर्शीद शाह ने। उनसे ये सवालात भी हुए हैं कि क्या नून लीग में जा रहे हैं, आपके हवाले से ट्वीट हो रहे हैं आपके नाम से कि आप नून लीग में जा रहे हैं, खबरें चल रही हैं, मरियम औरंगज़ेब ने मुलाकात की है। ये सारे सवालात के जवाबात खुर्शीद शाह ने दिए हैं। तो जब उनकी तबीयत के हवाले से इतला ये मीडिया को मिली कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन एक्चुअली उनके मामूल के जो चेकअप होते हैं उनके लिए सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया जो है उनको हॉस्पिटल लेके गई थी। गुलाम मोहम्मद महर हॉस्पिटल है सक्खर में, वहाँ पे मीडिया गया। तो मीडिया ने जब उनसे मालूम किया तो खुर्शीद शाह ने नून लीग में जाने से मुतल्लिक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुद उन्होंने तरदीद कर दी है। ये मैंने कल अपने वीलाग में भी बताया था कि भाई खुर्शीद शाह के साथ क्योंकि हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा हमारी मुलाकातें होती रही हैं। उनकी सोच कल मैंने बता दी थी और मैंने फिर राब्ते शाब्ते भी किए थे। खुर्शीद शाह के करीबी लोग जो हैं जो उनसे मुलाकात करते रहते हैं, उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी थी कि भाई खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। वो सियासत तो छोड़ सकते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी, एक लॉजिक है ना, समझने की बात है कि सारी ज़िंदगी 1969 से लेके जिस शख्स ने पीपल्स पार्टी की सियासत की है वो मुस्लिम लीग की कैसे सियासत कर सकता है। वो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मिजाज है। इख्तलाफात हर जगह पे होते हैं, पार्टी में होते हैं, मसले मसाइल गिले शिकवे हर जमात में होते हैं, लेकिन खुर्शीद शाह के कोई मसले मसाइल इतने बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जो उनको पार्टी छोड़नी पड़े। या और फिर दूसरा, मरियम औरंगज़ेब कैसे पार्टी ज्वाइन करा सकती है, ये भी सोचने की बात है। हाँ, मरियम नवाज़ अगर जाती, वो मुलाकात करती और शहबाज शरीफ चले जाते तो फिर तो बात समझ में आ सकती है कि भाई खुर्शीद शाह के अगर फ़र्ज़ करें फिर खबरें चलें तो फिर बंदा समझे कि भाई कुछ न कुछ लॉजिक है कि खुर्शीद शाह को दावत दी है शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज़ ने। लेकिन मरियम औरंगज़ेब कोई अथॉरिटी नहीं है मुस्लिम लीग नून की, और मरियम औरंगज़ेब का कैलेबर और खुर्शीद शाह का कैलेबर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो खुर्शीद शाह को मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात कम अज़ कम नून लीग ज्वाइन भी नहीं करा सकती। और फिर खुर्शीद शाह की सियासी जो मिजाज है, जो सियासत है, वो भी पीपल्स पार्टी की सियासत रही है, वो मुस्लिम लीग की सियासत कभी नहीं रही, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं कि भाई हमने शहीदों के साथ मिलकर पार्टी बनाई है, अब उस पार्टी को छोड़कर मैं किसी और पार्टी में जाऊं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने पिछले गुज़श्ता रोज़ वीलाग में बताया था कि 2018 के इंतखाबात से कबल भी खुर्शीद शाह ने सियासत छोड़ने का डिस्कशन तो किया था हमारे साथ, लेकिन कोई और जमात ज्वाइन करने का कभी भी नहीं सोचा। तो आज उन्होंने डिनाई कर दिया है
کہ بالکل بھی نون لیگ جوائن نہیں کر رہا۔ باقی ملاقات کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، وہ آئی تھیں سینٹرل جیل سکھر میں ملاقات کرنے، اور ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے پھر مثالیں دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی، قمر زمان قاہرہ اور دیگر کی، ان کے نام لے کر بتایا کہ بھئی وہ بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، مختلف جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ۔ تو قمر زمان قاہرہ اگر شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرے تو کیا یہ خبریں چلیں گی کہ قمر زمان قاہرہ نون لیگ میں جا رہے ہیں؟ یہ تو خبریں نہیں چلتی۔ تو خورشید شاہ کی خبر ہی کیوں؟ تو اس خبر کے پیچھے خورشید شاہ کے خلاف سازش کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ اب کس کی سازش ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے، کوئی اور پارٹی کے لوگ کچھ جو اینٹی خورشید شاہ ہوں گے وہ سازش کر رہے ہوں گے، لیکن یہ تو انکوائری سے پتہ چلے گا، لیکن ہے سازش، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیونکہ خورشید شاہ کو پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے خورشید شاہ کو 2-3 چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے نہیں مانی۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد پارلیمنٹ میں ان کو بابا جمہوریت کا لقب دیا گیا ہے۔ مجھے ابھی یاد نہیں پڑ رہا کسی سیاستدان نے ان کو بابا جمہوریت کہا ہے پارلیمنٹ میں آن دا فلور۔ یہ میں کبھی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کس نے کہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے خورشید شاہ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جس تمام سیاستدانوں سے زیادہ جو ہے آواز انہوں نے اٹھائی ہے۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے، اس وقت میاں نواز شریف کو یہی مشورے دیتے تھے کہ میاں صاحب پارلیمنٹ میں آیا کریں، پارلیمنٹ کو اہمیت دیا کریں، یہی بیس ہے آپ کا، پارلیمنٹ کی وجہ سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، پارلیمنٹ کو اگنور کریں گے آپ نقصان کھائیں گے۔ اس کے بعد ہوا بھی یہ کہ میاں صاحب شروع میں نہیں آتے تھے، کم آتے تھے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، اور 2014 کا عمران خان اور قادری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مشترکہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ ایک دھرنا لگ گیا، اس میں بھی خورشید شاہ نے ہی بچایا تھا میاں نواز شریف کی حکومت کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور خورشید شاہ اس میں ان کو پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ خورشید شاہ آج بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت واقعی انہوں نے رول پلے کیا تھا، لیکن خورشید شاہ اس کو نون لیگ کی حکومت بچانا نہیں قرار دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے پارلیمنٹ کو بچایا تھا، میں نے منتخب حکومت جس کی بھی منتخب حکومت ہوتی میں اس کو بچاتا۔ ایکچولی میں اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو بچانا چاہ رہا تھا، اور جو تقریر کی تھی کہ آؤ اس آئین اٹھا کے کہا تھا کہ اس آئین کو جلا دو، پارلیمنٹ کو آگ لگا دو، تو جو جذباتی تقریر کی تھی اس کے بعد صورتحال بالکل چینج ہوئی تھی۔ اور ایک لمحے کے لیے، اس سے پہلے کا خورشید شاہ نے خود بتایا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے۔ عمران خان اور قادری جو اعلانات کر رہے ہوتے تھے کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، اس وقت واقعی میاں نواز شریف، یہ بقول خورشید شاہ کے، جو خورشید شاہ نے ہمیں بتایا تھا ملاقاتوں میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ نواز شریف تیار ہو گئے تھے، راضی ہو گئے تھے استعفیٰ دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی خورشید شاہ کو، اپوزیشن لیڈر کو پتہ چلا تو انہوں نے محمود خانہ چکزئی کو بازو سے پکڑا کے آ جاؤ جی، اور محمود خانہ چکزئی کو لے کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے خورشید شاہ۔ میاں نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب آپ نے کسی صورت استعفیٰ نہیں دینا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری اپوزیشن اور پوری پارلیمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اکیلے نہ سمجھیں اپنے آپ کو، اور آپ نے استعفیٰ نہیں دینا۔ تو خورشید شاہ کے یقین دہانی اور اس تسلی کے بعد میاں نواز شریف کا کہ حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوئے تھے۔ یہ غالباً میاں نواز شریف، مجھے یقین ہے میاں نواز شریف بھی انکار نہیں کریں گے، محمود خانہ چکزئی اس بات کے گواہ ہیں۔ تو میاں نواز شریف پھر ڈٹ گئے تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور حکومت بچ گئی تھی۔ خورشید شاہ کو ایک سزا یہ دی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا جو پروگرام تھا، جو پلان تھا، وہ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا خورشید شاہ نے نواز شریف کے حکومت گرانے کا۔ اور تو اسٹیبلشمنٹ اس کی تو بدلہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی بھائی، اسٹیبلشمنٹ کی یہ روایات رہی ہے۔ ابھی تک میں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں نہیں جانا چاہ رہا،
لیکن سب کو پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خود کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی کھندک تھی خورشید شاہ پہ، جس کی وجہ سے خورشید شاہ سے 2 سال سے خورشید شاہ کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ کوئی قیدی نہیں ہے عمران حکومت کا جو اتنے عرصے سے جیل میں رہا ہو۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے خورشید شاہ کو۔ 20 ستمبر 2019 کو گرفتار ہوئے تھے، 20 ستمبر 2019 کو، اور 20 ستمبر 2021 کو ان کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا سال شروع ہو گیا ہے۔ تو اتنا عرصہ کوئی بھی قیدی عمران حکومت کا نہیں رہا۔ یہ ایکچولی عمران حکومت کا قیدی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا قیدی ہے، یہ جمہوریت کا قیدی ہے، یہ پارلیمنٹ کا قیدی ہے خورشید شاہ۔ تو خورشید شاہ کو سزا ایک تو یہ دی جا رہی ہے، دوسری سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ نون لیگ کے دور میں ہی جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، اس وقت خورشید شاہ کو کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی تقسیم کریں۔ یہ بڑا میں انکشاف کرنے جا رہا ہوں، اور بالکل میں اس پہ اپنے انفارمیشن پر قائم ہوں کہ میرے جو بااعتماد جو سورسز ہیں، قابل بھروسہ جو سورسز ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ خورشید شاہ کو، ان دنوں میں یہ خبریں چلی بھی تھی، میں نے بھی چلائی تھی، کہ خورشید شاہ پر پریشر تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، وزیر اعظم بناتے ہیں آپ پارٹی میں الگ، مطلب ان کو پہلے تو مکھن لگائے جاتے تھے خورشید شاہ صاحب کو، اپوزیشن لیڈر تھے نا، تو پارلیمنٹ میں تو سیدھی سی بات ہے لیڈ خورشید شاہ ہی کرتے رہے ہیں۔ بی بی کے دور سے بی بی اپوزیشن لیڈر تھی تو خورشید شاہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے، تو پارلیمنٹ میں تو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں خورشید شاہ، تو خورشید شاہ کو مکھن لگائے جاتے تھے کہ جی پارٹی تو آپ کی وجہ سے کھڑی ہے، آصف علی زرداری کیا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے تو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی متحد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کو بھی متحد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خورشید شاہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ مجھے مکھن لگا کے مجھے پٹڑی سے اتارنا چاہ رہے ہیں، تو خورشید شاہ نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد چودھری نثار کو اسٹیبلشمنٹ نے لگا دیا۔ میں تو یہی کہوں گا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے لگا دیا، لوگ بھی یہ کہتے تھے، سمجھتے تھے۔ پھر چودھری نثار سے پریس کانفرنسز کی ایک سیریز شروع کرا دی خورشید شاہ کے خلاف کہ جی آپ کے خلاف بڑے ثبوت ہیں ہمارے پاس، فائلیں تیار ہیں، ایف آئی اے کو بھیجتے ہیں، نیب کو بھیجتے ہیں۔ خورشید شاہ نے کہا جی بھیج دو جو کرنا ہے کر لو آپ۔ تو خورشید شاہ نہ لالچ میں آئے تھے ان دنوں میں، نہ دھمکی میں آئے تھے، تو وہ بھی کھندک ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی آپ نے ایک تو پارٹی توڑنے سے بھی انکار کر دیا، لالچ میں بھی نہیں آئے آپ، دھمکی میں بھی نہیں آئے، آپ ہوتے کس کھیت کی مولی ہیں بھائی۔ تو اب موقع مل گیا جی خورشید شاہ کو۔ اب کیس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ الزام یہ ہے کہ جی اتنے ارب روپے، 500 پتہ نہیں کتنے ارب روپے سے شروع ہوئے تھے، آ کے 1 ارب 20 کروڑ پہ، پھر پتہ نہیں کیا، وہ بھی ابھی تک کیس چل نہیں رہا۔ احتساب عدالت ضمانت لے لیتی ہے، ہائی کورٹ مسترد کر دیتی ہے، ہائی کورٹ پھر کیس چلا نہیں رہی، سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے، تو سپریم کورٹ 1 سال اپنے پاس رکھ دیتی ہے، سپریم کورٹ 1 سال کے بعد پھر ہائی کورٹ کو بھیج دیتی ہے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے دوبارہ کیس۔ تو مطلب کیس کو رولڑے کا شکار بنا دیا ہے۔ ایکچولی یہ اسٹیبلشمنٹ، نیب، نیازی گٹھ جوڑ جو ہے، اس کی وجہ سے خورشید شاہ ابھی تک قیدی ہے۔ اب خورشید شاہ کے خلاف یہ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ جی نون لیگ میں جا رہے ہیں، تو مریم اورنگزیب نے ملاقات کی ہے، خورشید شاہ نے کہہ دیا کہ بھائی ملاقات تو کی ہے، 500 مرتبہ ملاقات کرنی پڑی تو میں تو کروں گا۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں نون لیگ میں جا رہا ہوں یا پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ٹویٹر کی بات جو ہو رہی ہے کہ خورشید شاہ کے حوالے سے کوئی ٹویٹ آئے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے۔ پہلی بات تو خورشید شاہ ٹویٹر یوز ہی نہیں کرتے، خورشید شاہ نے کبھی اپنا اکاؤنٹ ٹویٹر پہ نہیں بنایا، خورشید شاہ کا کوئی اور بندہ بھی ٹویٹر استعمال نہیں کرتا۔ خورشید شاہ موبائل صرف کال سننے کے لیے اور کال کرنے کے لیے جو ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایون میسیج بھی بہت ریئر کوئی میسیج، ٹیکسٹ میسیج جو ہے وہ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ جو موبائل کا سسٹم ہے، یا یہ ان چکروں میں
जो सोशल मीडिया है वो फेसबुक तो ट्विटर इनसे वो बिल्कुल भी इनमें दिलचस्पी नहीं होती, इतना टाइम भी नहीं होता उनके पास, वो इतने मसरूफ़ होते हैं। ये जो हमने देखा है यहाँ पे पार्लियामेंट में भी पूरे मुल्क से जो पीपल्स पार्टी के जियाले आते हैं, किसी भी वजीर के साथ मिलने आते थे तो वो सारे खुर्शीद शाह के पास आते थे। अगर कायरा में कोई काम होगा, किसी और वजीर में काम होगा तो पहले खुर्शीद शाह के पास आएंगे, उनको कहेंगे कि सर कायरा साहब में ये काम है, कायरा अगर वजीर है या कोई भी वजीर है पीपल्स पार्टी का, सर इस फलां वजीर में काम है, आप मेहरबानी करें उनको फ़ोन करें तो हम उनके पास जाएं। चाहे वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे KPK से ताल्लुक़ रखते हों, पंजाब से, बलूचिस्तान से, पूरी सिंध के किसी भी शहर से, सिर्फ सक्खर के लोग नहीं, खुर्शीद शाह के हल्के के लोग नहीं, पूरे मुल्क के जियाले खुर्शीद शाह के पास। खुर्शीद शाह पार्लियामेंट में अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, जब निकलते थे तो इस तरह लग रहा होता था कि कोई लेबर लीडर जा रहा है। कम अज़ कम भी 40, 50, 60 लोग उनके पीछे होते थे, क्योंकि खुर्शीद शाह ही काम करते रहते थे पीपल्स पार्टी के दौर में। ये जो 1.25 लाख लोग बहाल किए थे, खुर्शीद शाह की कमेटी मशहूर है, वो भी खुर्शीद शाह का क्रेडिट है तो पीपल्स पार्टी का काम, लेकिन एफर्ट्स जो हैं वो खुर्शीद शाह के थे। तो खुर्शीद शाह ज़ाहिर है एक अवामी मिजाज के लीडर हैं, तो वो पीपल्स पार्टी जो ट्विटर वगैरह है मसरूफियत की वजह से वो इतना वो नहीं यूज़ करते। और पीपल्स पार्टी ने आज एक और ऐलान कर दिया है, नैयर बुखारी साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल, जिनके हवाले से ये शोकाज नोटिस गर्दिश कर रहा है कि शोकाज नोटिस उनको दिया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तरदीद तो कर दी थी कि कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी शोकाज नोटिस की जो हरकत की गई है, जो साजिश की गई है, शरारत की गई है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी और FIA के साइबर क्राइम विंग जो है उसके साथ रब्ता किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और ताकि जो मुलविस लोग हैं, जो शरारत करने वाले लोग हैं, उनको बेनकाब किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये हैं आज की अपडेट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।